نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں ہم سب کو کامیاب زندگی، کامیاب موت اور کامیاب آخرت نصیب فرمائے۔ زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ جس زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں ہے وہ یہاں پر بھی شرمندگی ہے اور وہاں پر بھی شرمندگی ہے۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی تو اس دنیا کے اندر بھی خوار ہو گیا، بڑی ہی بے بسی کی حالت میں مارا گیا۔ اسی طرح نمرود، جس کے دماغ کے اندر مچھر گھس گیا اور وہ جوتے کھاتا تھا اور اس طرح سے مرا۔ تو جس نے اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار نہیں کی اس کے لیے دونوں جہانوں میں شرمندگی ہے۔ تو یہ زندگی بے معنی چیز نہیں بلکہ بہت اہم چیز ہے۔ ہم نے سب سے پہلے اس چیز کو اپنے ذہن کے اندر بٹھالنا ہے کہ ہماری زندگی اور جانوروں کی زندگی میں یہ فرق ہے کہ جانور کو صرف ایک فکر ہوتی ہے کہ فوڈ چین میں وہ کس جگہ پر ہے، یعنی اس نے کھانا کہاں سے ہے، اس کو بس اور کوئی فکر نہیں ہوتی، رہنا کہاں پہ اس کا یہ بھی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، جانوروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کھانا کہاں سے۔ تو انسان میں اور جانور میں یہ فرق ہے کہ انسان کی پہلی فکر یہ نہیں ہوتی کہ اس نے کھانا کہاں سے ہے، بلکہ اس کی پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ سے تعلقات کیسے ہیں، کہ میں نے اپنے رب کو ناراض تو نہیں کر دیا۔ کیونکہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے، سب کو آسانی کے اندر رکھیں، لیکن اگر کوئی شخص بھوک سے مر بھی جائے تو کہیں نہیں لکھا جو بھوک سے مرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ ہاں، جو گناہ گار مرے گا، جو کفر کی حالت میں مرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم بے مقصد پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہم جانوروں کی طرح پیدا، مقصد ان کا بھی ہے لیکن وہ اپنی زندگی با مقصد نہیں گزارتے، بس ان کا جو طریقہ ایک ہے کہ انہوں نے کھانا ہے، بڑے ہونا ہے، اگر وہ حلال جانور تو کاٹا جائے گا، اگر حلال جانور نہیں ہے تو بس پھر اپنا کام کر کے وہ مر جائیں گے۔ ان کا کوئی آخرت میں حساب کتاب نہیں ہے، بس یہی دنیا میں جو کچھ ہے ان کا ہے۔ لیکن ہمارا انجام یا جنت ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دیں، یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائے، انسان کا انجام جہنم بھی ہوتا ہے۔ تو ہماری زندگی کا سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، دوزخ سے بچنا ہے، اور اس کا جو حل ہے وہ اسلام کے اوپر عمل ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسلام کے اوپر عمل اس کا حل ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ جب ہم اسلام پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی مشکل سے بچائیں گے اور دنیا اور آخرت دونوں کی آسانیاں نصیب فرمائیں گے۔ اب اسلام پر چلنا کس طرح ہے؟ تو اسلام پر چلنا کیا چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس پر ایمان لے کر آنا، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اس طرح کرنا، جو ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو روکا اس سے ہم رک جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس وحی کے علوم یعنی اللہ تعالیٰ کی باتیں لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، کس چیز سے روکنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ تو ان کی پیروی اگر ہم نے کر لی تو ہم دین اسلام پر کامل ہو گئے، سیدھے جنت میں انشاءاللہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیروی نصیب فرما دیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کے لیے، کیونکہ امتحان بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی ہمارے ساتھ لگایا ہوا ہے اور نفس کے اندر دنیا کی محبت بھی ڈالی ہوئی ہے۔ تو ہمارے اندر دنیا کی محبت بھی ہے اور شیطان بھی ہمیں ورغلاتا رہتا ہے، جبکہ دوسری طرف ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہے اور فرشتے بھی ہم کو اچھی باتیں سکھاتے رہتے ہیں، اچھے خیالات ہمارے دلوں میں ڈالتے رہتے ہیں۔ حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دل میں دو خانے ہیں، ایک میں فرشتہ ہوتا ہے، ایک میں شیطان ہوتا ہے۔ تو فرشتہ جو ہے وہ نیکی کی تلقین کرتا ہے، اور حدیث شریف میں یہ ہے کہ جب آدمی ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے کو سمٹ جاتا ہے، پیچھے کو ہٹ جاتا ہے، اور جب آدمی ذکر سے غافل ہوتا ہے تو شیطان دل کے اندر وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل پیروی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہر چیز سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنی ہے، اور نمبر 2،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات حاصل کرنی ہے، صحیح طریقے سے حاصل کرنی ہے، غلط تعلیمات نہیں. یہ نہیں کہ کسی نے کچھ بھی کہہ دیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا اس پہ چلو، تو ایسا نہیں ہے. تحقیق کرنی کیا واقعی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے اور اس طرح فرمائی ہے، تو درست علم دین کا حاصل کرنا ہے. اور تیسری چیز کہ ہم نے اپنا تزکیہ کروانا ہے. تزکیہ کیا چیز ہے؟ کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی اتنی محبت آ جائے اور دنیا کی محبت اس طرح دل سے نکل جائے کہ ہم شیطان کا جب وسوسہ ہو نا گناہ کرنے کا، ہم اس پر عمل نہ کریں بلکہ ہم خوش ہو جائیں کہ ہم نیکی پر عمل کر رہے ہیں. یعنی گناہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے، نیکی کرنا آسان ہو جائے. یہ تزکیہ ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم آج کل جو دیکھ رہے ہیں ان تین چیزوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت. تین چیزیں کیا ہیں؟ محبت، علم اور تزکیہ. تو ہم محبت دیکھ رہے تھے. محبت پہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوبین کی محبت بھی لازمی ہے. تو اس میں ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی محبت کے بارے میں بڑا تفصیل سے بہت سے سیشنز کیے ہیں پچھلے، ان کو وہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے. آج ہم شروع کر رہے ہیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت. تو اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے اس کی خاص فضیلت ہے، ہم وہ دیکھتے ہیں. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 143 میں اس کو امت وسطیٰ کہا گیا ہے. اور یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور مسلمانوں اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا، یعنی معتدل بیچ کی امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے. اور جس قبلے پر تم پہلے کاربند تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات تھی بڑی مشکل، لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہوئی جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی. اور اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں، در حقیقت اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والے بڑے مہربان ہیں. تو اس آیت کے اندر بہت سی باتیں کی ہیں جو ہمیں ایک ڈائریکشن میں لے کے جا رہی ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں امت وسطیٰ کس طرح سے کہا ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر گواہ بنیں گے. یہ گواہی کیا چیز ہے کہ قیامت کے دن جو باقی امتیں ہیں کفر والی، وہ انکار کر دیں گے کہ جی ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، ہمیں کوئی ہدایت نہیں ملی، اس لیے ہم کفر کے اوپر لگے رہے. تو اللہ تعالیٰ انبیاء صلاۃ والسلام کو بلائیں گے جو ان کے اوپر آئے تھے، جن نازل کیا گیا تھا. وہ کہیں گے ہم نے ان کو بات پہنچائی ہے آپ کی. تو وہ لوگ منکر ہو جائیں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے عذاب سے، تو جھوٹ بول دیں گے اس وقت. تو دیکھیں نا، جس کے اندر برائی ہوتی ہے وہ قیامت کے دن بھی ظاہر ہوگی، وہاں بھی جھوٹ بولیں گے اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ مسلمان امت کو سامنے لے کے آئیں گے. مسلمان امت کہے گی جی بالکل ان لوگوں کے اوپر یہ نبی آئے تھے اور انہوں نے ان کو پیغام پہنچا دیا تھا. تو وہ لوگ کہیں گے جی ان مسلمان امت تو بہت بعد میں آئی ہے ہمارے، ہم تو اس وقت جب ہمارے حالات تھے جب تو یہ امت تھی ہی نہیں، تو بعد میں آئی ہے ہمارے، تو یہ کیسے ہمارے اوپر گواہی دے سکتی ہے. تو مسلمان امت کی اس گواہی کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنایا جائے گا، کیونکہ مسلمان امت کہے گی کہ ہمیں اس طرح پتہ چلا کہ ہمارے پاس اللہ کے سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن شریف لے کر آئے تھے، اور ہم کو یہ قرآن کی تعلیمات سے معلوم ہوا کہ ان امتوں کے اوپر نبی آئے تھے، انہوں نے ان کی بات کا انکار کر دیا تھا، نبیوں نے اپنی بات پوری کی تھی. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے جی میں نے ان کے پاس قرآن لے کے گیا تھا اور ان کو یہ بات بتلائی تھی. تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ بات سب معلوم ہی ہے نا، لیکن وہاں پہ کفار کو جتانے کے لیے مقدمہ ہوگا. کفار جھوٹ بول رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کے کوئی بات سنے بغیر بھی ڈال دیں دوزخ کے اندر، لیکن وہاں پہ تمام مخلوقات کو دکھایا جائے گا کفار اتنے ذلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں. تو پورا مقدمہ ہوگا اور مقدمے میں گواہیاں آئیں گی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی آئے گی تو کسی کی جرت نہیں ہوگی اس کا انکار کرنے کی. پھر ایک اور بات فرمائی، اس کا تعلق مسلمان امت سے ہے کہ جب مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو شروع کے غالباً 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق مسلمانوں سے کہا کہ تم بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو. تو اب یہاں پہ جو یہودی تھے ان کی بھی آزمائش تھی، کچھ مسلمانوں کی بھی آزمائش تھی کہ وہ اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں فوراً ہی. ٹھیک ہے جی، تو اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو پہلے ایک اور قبلہ مقرر کیا تھا پھر دوسرا قبلہ ہم نے مقرر کیا، تو یہ اس وجہ سے تھا کہ کون آپ کی بات جو ہے اس کے اوپر فوراً عمل کر لیتا ہے، کوئی شک میں نہیں پڑتا. تو فرمایا کہ یہ بات ان لوگوں کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی. تو ہدایت کیا چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کیا اس کے پیچھے آدمی چل پڑے، بس یہ ہدایت ہے. یہاں پر ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا اس کو ماننا، یہ ہمارے لیے قیامت میں گواہی دینے کا سبب بھی بنے گا کہ ہمارے نبی نے بتایا تھا یہ اس طرح سے ہے. وہ ہم اس وقت موجود نہیں تھے لیکن ہمارے نبی نے بتایا تھا، تو بس ہمارا اس پر ایمان ہے، سچ ہے یہ.
ٹھیک ہے، تو اس طرح کا ایمان چاہیے ہم کو، اور اس طرح کا عمل چاہیے کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات ہم تک پہنچے ہم اس پر فوراً عمل کر لیں. تو یہ امت وسطیٰ ہے، ہم یہ امت ہیں. دوسرا خیر امت فرمایا سورہ یہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم ہو بہتر سب امتوں سے جو بھیجی گئیں عالم میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ تمام عالم میں جو امتیں بھیجی گئیں تم سب سے بہتر ہو. کیوں؟ تم حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا اور منع کرتے ہو برے کاموں سے، اور ایمان لاتے ہو اللہ کے اوپر. ٹھیک ہے جی، تو یہ اس امت کی فضیلت ہے کہ یہ بہترین امت ہے، بہترین امت ہے. اور ساتھ میں فرما دیا کہ بہترین امت تو ہے لیکن کرنے کے کام کیا ہیں اس کے، کہ یہ امر بالمعروف کرتی ہے، نیک باتوں کا حکم کرتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے ہوئے ہیں یہ لوگ. تو یہ اس امت کے بارے میں جو ہم نے 2 آیات دیکھی ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کیا فضیلت دی ہے. تو دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات فضیلت دی نا اللہ تعالیٰ نے، تو ان کی امت کو بھی تمام امتوں پر فضیلت دی. اس کے لیے ہم نے 2 آیتیں دیکھ لیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت پر شفقت کا کیا حال تھا. ہم دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس امت کی ہم محبت کی بات کر رہے ہیں، ہم نے کہا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام محبوبین سے محبت کی جائے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام بھی ہیں اور امت بھی ہے. تو امت کی کیا فضیلت ہے؟ صحابہ کرام کی فضیلت تو ہم نے دیکھ لی. تو امت کی فضیلت بھی ہم نے دیکھا قرآن سے ثابت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے بارے میں کیا جذبات رکھتے تھے. تو سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 128 ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. کہ لوگوں تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس یعنی انسان میں سے ہیں، جن کو تمہاری مضرت یعنی تمہاری کوئی جو تمہارے پر جو کوئی چیز بری ہو جائے وہ بہت گراں گزرتی ہے، اور جو تمہاری منفعت ہے یعنی جو تمہیں فائدہ پہنچ جائے اس کے بہت خواہش مند رہتے ہیں. حریص علیکم، ٹھیک ہے، تمہارے اوپر جو نعمت آ جائے اس کے حریص ہوتے ہیں، اور تمہارے اوپر کوئی مشکل آ جائے وہ ان کے اوپر بہت بھاری ہو جاتی ہے. اور یہ حال تو سب کے ساتھ ہے، بالخصوص ایمانداروں کے ساتھ تو بہت ہی شفیق اور مہربان ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ مومنین کے ساتھ تو رؤوف اور رحیم ہے. تو یہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے 2 حصے ہیں. ایک امت تو وہ ہے جو امت اجابت ہے، یعنی وہ مسلمان جو ایمان لے کے آ چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں. تو ان پر تو قرآن شریف میں پچھلی آیت میں بتایا گیا نا کہ بہت ہی شفیق ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت ہی مہربان ہے. لیکن جو امت اجابت ہے، یعنی وہ امت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تو پہنچ گئی کہ جی اللہ کا آخری پیغام آ گیا، اب تم لوگ مسلمان ہو جاؤ، اور وہ بھی ایمان لے کر نہیں آئے ہیں، تو ان کی تکلیف ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تنگ کرتی تھی. آگے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اگلے سیشن کے اندر کہ کتنی تکلیف تھا ان لوگوں کا ایمان نہ لے کے آنا، اس وجہ سے کہ ان کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امت اجابت ہے، یعنی جو ابھی ایمان لے کر نہیں آئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے ان تک بات پہنچانے کے لیے، ان لوگوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اتنی شفقت تھی کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے جو ان پر عذاب اور مصیبت آنے والی وہ آپ پر بہت گراں تھی، بہت بھاری تھی، اور ایمان لانے کی وجہ سے جو ان کو فائدہ پہنچتا تھا اس کے آپ بہت خواہش مند اور بہت حریص رہتے تھے. تو اس امت کے کفار کے ساتھ جو ابھی ایمان لے کر نہیں آئے، اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق نصیب فرمائے ایمان لانے کی، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رویہ تھا. تو جو امت مسلمان ہو چکی اس کے بارے میں قرآن شریف میں کیا کہا گیا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ مومنین کے ساتھ تو بہت ہی شفیق اور مہربان ہے. تو ہم نے اس امت سے محبت کرنی ہے، اس کے دونوں کمپوننٹ سے محبت کرنی ہے. اور دوسرے کمپوننٹ یعنی کافر والے کمپوننٹ سے محبت کا کیا تقاضا ہے کہ ہم دین کو اپنے اوپر اس طرح لے کر آ جائیں کہ ہمیں دیکھ کر کافر مسلمان ہو جائیں، کہ مسلمان تو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں دیکھ کر مسلمان ہو جائیں، ہم سے مرعوب ہو کے، اور ان کی ہدایت کے لیے ہم دعا بھی کرتے رہیں. ان کی ہدایت کے لیے جو کام ہم کر سکتے ہیں تبلیغ کا، دین پھیلانے کا، وہ ہم احسن طریقے سے کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو اور نیتوں کو قبول فرما لیں. اللہم آمین. یہ ہم نے امت کے بارے میں مختصر بات کی، انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس پہ مزید بات کریں گے.
اب ہم بات کرتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کے سیشن میں آج کیا باتیں بتائی گئیں. تو ایک ایمانداری والی بات چل رہی ہے کہ ایمانداری جو ہے یہ انفرادی زندگی میں بھی، انڈیویجول لائف میں بھی اور کلیکٹیو لائف میں بھی، قوم کی اجتماعی زندگی میں بھی ترقی کا زینہ ہے. اس سے آدمی کی شخصیت میں اعتماد بھی آتا ہے کہ جو اس نے کام ٹھیک کیا ہوتا ہے تو پھر اوپر اعتماد رہتا ہے، جب اس نے کام غلط کیا تو لوگوں سے ڈرتا رہتا ہے، اور معاشرے کے اندر اعتماد اور خیر خواہی پیدا ہوتی ہے. ہر دوسرے کے ساتھ آدمی اچھا معاملہ کرنا چاہتا ہے. اس کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے. اور جو بے ایمانی ہے یہ دوزخ کا راستہ ہے، کیونکہ اس میں مخلوق کی حق تلفی ہوتی ہے. ہم کسی کا حق مارتے ہیں تو جس کا حق مارا جائے اس پہ اللہ تعالیٰ پھر سزا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اس چیز سے، اللہم آمین. ہر قسم کے ظلم سے ہم کو محفوظ فرمائے، ظلم کرنے سے بھی، ظلم ہونے سے بھی، اور جو ہم سے غلطیاں ہو گئی اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں. اور جن پر ہم سے زیادتی ہو گئی ہو، یعنی جن لوگوں پر ہم نے انجانے میں یا جانتے بوجھتے کوئی زیادتی کر دی تو ہم اب توبہ کرتے ہیں، اور یا اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر نصیب فرما دیں، اور ہمارا جو ان کا ہمارے پر حق ہے اس کو ہٹا دیں ہمارے اوپر سے، ان کو اپنی طرف سے بہترین اجر نصیب فرما دیں اور ہمارے ظلم کو معاف فرما دیں. اللہم آمین. ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا تو اس دفعہ بھی دیکھا کہ سچ بولنا اور دیانتداری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص وصف تھا. اور جو خیانت ہے، ہم نے اس دفعہ احادیث دیکھی جن میں پتہ چلا کہ خیانت جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور جب قیامت قریب آئے گی تو نااہل لوگ جو کہ لوگوں کے کاموں کے اندر خیانت کیا کریں گے وہ ہمارے اوپر سردار لگ جائیں گے، ہمارے امیر بن جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اگر یہ چیز ہوگی تو پوری امت تباہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے خیانت سے بچنا چاہیے ہمارے پاس جب بھی کوئی اجتماعی امور آ جائیں. اور اگر کوئی ہم سے مشورہ مانگے تب بھی ہم یہ سوچ سمجھ کے مشورہ دیں کہ اس میں کہیں کوئی ہم لاپرواہی کی وجہ سے لے کر نقصان نہ کر دیں. تو مشورہ بھی امانت ہوتا ہے، اس کو بہت سوچ سمجھ کے پورا ذہن لگا کر اس کو دینا چاہیے. پھر بات ذوق عبادت کی چل رہی ہے، اور ذوق عبادت کیا چیز ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی دھن لگی رہے. ٹھیک ہے، ہماری زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن جائے. یہ ہماری پیدائش کا واحد مقصد بھی ہے، عبادت کرنا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں، اور جب تک ہم یہ عبادت نہ کریں، یعنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی لحاظ سے نہ بنا دیں، تب تک ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا. تو جامع عبادت یعنی ہر پوری زندگی عبادت بن جائے، یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے. اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب شامل ہیں. اور اس کے علاوہ معاملات، لوگوں کے ساتھ ملنا، اپنی زندگی کس طرح کنڈکٹ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں عبادت میں شامل ہو جاتی ہیں جب ہم اللہ کی رضا کے لیے شریعت کے اوپر چلتے ہیں. اسی ذوق عبادت میں ایک بہترین موقع جو ہے وہ ہے عشرہ ذی الحجہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 10 دن ذی الحج کے جو ہیں، یعنی 1 ذی الحج سے 10 ذی الحج تک، اس سے بہتر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کوئی زمانہ نہیں ہے. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اس پیریڈ میں عبادت جو ہے وہ خوش کرتی ہے. تو ان میں 1 دن کا روزہ، یعنی پہلی ذی الحج سے لے کے 9ویں ذی الحج تک، ٹھیک ہے، 1 سے لے کے 9 تک 1 دن کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. یعنی اگر کوئی آدمی 1 سے لے کے 9 ذی الحج تک روزے رکھتا ہے تو اس کو 9 سال کے روزوں کا ثواب مل جاتا ہے. اور 1 رات کی عبادت، یعنی پہلی سے لے کے 10 ذی الحج تک کوئی آدمی رات کو عبادت کرتا ہے، شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے. یعنی 10 شب قدر اس کو مل جاتی ہیں 10 دنوں کے اندر. رمضان میں تو ہم ایک ڈھونڈتے ہیں نا آخری 10 دنوں میں، تو یہاں 10 دنوں میں 10 شب قدر کی برابر عبادت کے ثواب مل جاتا ہے. اس کے علاوہ یوم عرفہ یعنی 9ویں ذی الحج کا روزہ جو ہے، اس کے بعد متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اس روزے کو جو آدمی یہ روزہ رکھے گا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے، یہ ان کا کفارہ بن جائے گا. تو وہ کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ یہ وہ گناہ ہوتے ہیں جو انسان سے غلطی سے ہو جائیں. ٹھیک ہے، یہ وہ گناہ نہیں جو پلان کر کے آدمی کرے کہ نہیں میں ایسا کرتا ہوں، میں فلاں گناہ کروں گا، میں جھوٹ بولوں گا، میں غیبت کروں گا کیونکہ میں نے یہ روزہ رکھنا ہے، تو جب روزہ رکھوں گا تو یہ گناہ معاف ہو جائے گا. ایسے گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ پہ جرت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو معافی کا ایک موقع دیا ہے اور آپ اس سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ اس کو مزید گناہ کرنے کا ذریعہ بنا رہے ہیں. تو یہ ناشکری ہے نعمت کی، اس سے بہت ڈرنا چاہیے. وہ گناہ جو ہم سے غلطی سے ہو جائیں وہ سارے انشاءاللہ اس سال کے بھی اور پچھلے سال کے بھی معاف ہو جائیں گے، یعنی اگلے سال کے پچھلے سال کے 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس طرح اگر ہر سال ہم روزے رکھتے رہیں 9ویں ذی الحج کے، تو ہر سال ہمارے گناہ سال میں 2 دفعہ معاف ہوں گے. یعنی جب ہم نے اس سال کا رکھا روزہ تو اگلے سال کے گناہ ہمارے جو بھی ہونے معاف ہو گئے، اور جب ہم نے اگلے سال روزہ رکھا، ٹھیک ہے، تو اس سال کے گناہ ہمارے معاف ہو گئے.
اور جب ہم نے اس سے اگلے سال روزہ رکھا تو جو ہمارا پچھلا سال تھا اس کے گناہ معاف ہو گئے. تو اس طرح مستقل ایک سائیکل چل پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے. یہ بہت قیمتی روزہ ہے. اور روزے کے بارے میں بس ایک بات یاد رکھیں کہ صرف ہمت کرنی ہوتی ہے. شیطان ہمت ہی نہیں پڑنے دیتا. ہمت ایک دفعہ کر لینا تو پھر بڑا آسان ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ایسی ساتھ آتی ہے کہ بڑے آرام سے روزہ گزر جاتا ہے. دیکھیں اتنے ٹیمپریچر میں 43 میں 42 جو ٹیمپریچر چل رہا ہے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سے لوگ روزے رکھ رہے ہیں, بڑی زیادہ عمر کے اندر بھی رکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے ہم خوب ذوق و شوق سے جتنے دن رہ گئے نا ذی الحج کے اس میں روزے بھی رکھیں, رات کو عبادات بھی کریں, اور جو عید کی رات ہے اس کو بھی خاص طور پہ عبادت کے لیے ضرور اس میں کچھ نہ کچھ حصہ رکھیں. جو مرد حضرات ہیں وہ عشاء کی نماز کم سے کم جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تو آدھی رات کی عبادت کا ثواب مل جائے گا. پھر کچھ نفل تہجد کے بھی پڑھ لیں, اور اگر اٹھنے کی ہمت نہیں ہے تو پھر عشاء کی نماز کے بعد کچھ نفل تہجد کی نیت سے پڑھ کے سو جائیں. اور جو فجر کی نماز ہے جو مرد حضرات اس کو بھی جماعت سے پڑھ لیں, انہیں مزید آدھی رات کی عبادت کا ثواب مل جائے گا. تو پوری رات کی عبادت کا ثواب اس طرح 2 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے سے مل جائے گا. اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دے. اور خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے فضل اور رحمت کی امید رکھیں. جتنا وہ کر لیں گی رات کو بس انشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت بڑھ چڑھ کے ثواب مل جائے گا. کیونکہ جماعت کی نماز تو وہ نہیں پڑھ سکتی نا, تو لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے بہتر بدل نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ. سیرت النبی میں ہم نے بڑی اہم باتیں دیکھی. ایک تو یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سے مشقت اور وہ مشکل اور تکلیف جھیلی, اور ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ بھی ایمان نہیں لاتا, ٹھیک ہے, میں منکر ہو جاتا ہوں. ایک دفعہ بھی نہیں کہا, حالانکہ جل رہے تھے, جسم جل رہا تھا ان کا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل کے اندر ایمان کی دولت ایسی چیز ہے جو بڑی سے بڑی تکلیف کو بھی آدمی کے لیے گلزار بنا دیتی ہے, ٹھیک ہے, برداشت کرنا آسان بنا دیتی ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت اتنی بڑھانی چاہیے کہ ہمارا تقوی ایسا ہو جائے کہ بڑی سے بڑی مشکل میں بھی ہم دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نہ چھوڑیں, بلکہ ہمیں جب بھی دین کے لیے قربانی دینی پڑے تو ہم خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے بدلے میں اپنی رضا مجھ کو دے دی. یعنی مجھے ایک موقع دیا جس سے میں اللہ تعالیٰ کی رضا معلوم حاصل کر لوں. تو جب نے بات کی نا جب کسی کی امانت ہمارے پاس اس میں خیانت نہ کریں, تو یہ بھی ایک موقع ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیں اپنی اس خیانت کی خواہش کو دبا کے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل نصیب فرمائے, آمین. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مشکل دیکھی تو ان کو بڑا رحم آیا, اور ان کو بہت زیادہ دے کے پیسے, ایک غلام دیا اور ساتھ میں کچھ پیسے دیے, کچھ سونا دیا, ان کو آزاد کروا دیا. اب اس کا دنیاوی یا مالی فائدہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کوئی نہیں ہوا. یعنی بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اپنا غلام تو نہیں بنایا, انہوں نے آزاد کر دیا نا, لیکن یہ اتنی بڑی چیز تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم مجھے بھی اس میں شامل کر لو. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے بھی تم کچھ یہ جو فدیے میں مال دیا لے لو تاکہ میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو ان کو آزاد کر چکا ہوں, یعنی یہ تو ڈیل ہو چکی, پیسے دے چکا ہوں, تو آزاد ہو چکے ہیں. اور دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں, کہ انہوں نے ہمارے سردار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنا بڑا مرتبہ ملا تھا. اور کس بات سے ملا تھا کہ انہوں نے ایک مسلمان کے ساتھ جو مشکل میں تھا خیر خواہی کی. اور دوسری ہمیں کیا سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خوب خرچ کریں, ٹھیک ہے, مال کہیں نہ کہیں خرچ ہو جانا ہے, اور اللہ تعالیٰ دیتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہمارے پاس اب تک آیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دینے سے آیا ہے, جو بعد میں آئے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دینے سے آئے گا. تو مال کے اوپر یہ نہ سمجھیں چلا جائے گا. تو جہاں موقع ہو دین میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا ضرور کریں. جیسے قربانیاں اب آ رہی ہیں تو جو لوگ کر سکتے ہیں نفلی قربانیاں بھی کریں. صحابہ رضوان اللہ علیہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جانوں سے زیادہ اور اولادوں سے زیادہ اور ہر چیز سے زیادہ محبت کرتے تھے. تو اس محبت کے لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہمیں نصیب فرما دیں تاکہ ہمارا دین کامل ہو جائے اور ہم دین کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بھرپور عمل کریں, خوش دلی سے عمل کریں, اور اس طرح ہم جنت کے اندر ہنستے کھیلتے چلے جائیں. اللہم آمین. اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم انت السلام منک السلام و الیک یعود السلام. تبارکت و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام.
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ ہماری ذی الحج کی عبادات کو قبول فرما لیں اور اس میں بہت زیادہ عبادتیں کرنے کا ہمیں ذوق و شوق نصیب فرما دیں. اور یا اللہ اس عشرے کو ہمارے لیے مغفرت والا عشرہ فرما دیں, ہمیں معاف فرما دیں اور دین کے اوپر کامل طریقے سے چلنا نصیب فرما دیں, اور لوگوں کو اس میں ترغیب دینا اور اس میں سیکھنا سکھانا, اس میں بھی ہماری خدمات کو آپ قبول فرما لیں. اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.